الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تو اے سننے والوں، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ تحویل قبلہ اور اس پر ہونے والے اعتراضات قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ جس آیت مبارکہ کو پڑھنے سننے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ، تحویل قبلہ کیا چیز ہے اور اس پر اعتراضات کرنا کیا چیز ہے، جبکہ یہ بات بھی ان کی کتابوں میں درج ہے کہ جو نبی آخر ہوگا وہ دو قبلوں والا ہوگا، دو حرم والا ہوگا۔ لیکن دیدہ و دانستہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات کرنے والے جاہل ہیں، لا علم ہیں، نادانستہ طور پر اعتراض کرتے نہیں، ان کو معلوم ہے، انہیں حضور کی صداقت بھی معلوم ہے اور انہیں اپنی جہالت بھی معلوم ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے یہ حق ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ناحق ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ رویہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت و انجیل و زبور، یعرفونہ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اس قدر معرفت، اس قدر پہچان، جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اور ایک آدمی کیا، مرغی بھی اپنے بچے اور بیگانے مرغی کے بچوں میں کی جو معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، آپ کے تجربے میں ہوگا۔ چھوٹے بچے مرغی پھوڑتی ہے نا، کوئی دوسری مرغی کے بچے اگر اس کے بچوں میں آ جائے، آپ اس کا دیکھیے، وہ اپنے بچے جو اس کے انڈے میں سے وہ نکالتی ہے، اس کی معرفت مرغی کو کیسی ہوتی ہے۔ پھر انسان تو بھلا انسان ہے، جانور کو بھی اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے کہ میرے کون سے ہے اور پرائے کون سے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ یہاں اور پھر انسان کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی معرفت تو پوری مخلوق پر ایسی کرائی سبحان اللہ، کہ جو احادیث میں جو واقعات مذکور ہیں، یہ اسی پہچان ہی کا تو نتیجہ تھا کہ استو نے انانا حضور کے فراق میں رویا،
وہ کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر حضور خطبہ فرماتے ہیں، اور ایک مدت تک حضور نے اسے ٹیک لگا کر، سوکھا ہوا تنا تھا حضور کھجور کے جھاڑ کا، محراب جہاں نماز پڑھاتے مسجد نبوی شریف میں، ایک مدت تک حضور اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے رہے۔ پھر کسی نے حضور کے لیے لکڑی کا ممبر تیار کر کے لایا، تو پہلا ہی وقت تھا وہ حضور ممبر پر تشریف لے گئے تو اور اس پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے، تو اچانک مسجد نبوی شریف میں کسی کے آہوزاری کی آواز صحابہ کے کان سے ٹکرائی کہ جو ایسے رو رہا ہے کہ کسی کے اوپر بہت مصیبت پڑی ہے۔ رقت طاری کر دی اس نے صحابہ کے اوپر، ایسا رونا، لیکن آواز تو برابر آ رہی تھی، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے خطاب مکمل کیا، اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے پاس گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اور سرکار کا ہاتھ رکھنا تھا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ واہ واہ واہ! صحابہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ حضور نے بعد میں بیان فرمایا کہ جو رونے کی آواز جو تم سن رہے تھے، یہ استون کہتے ہیں پلر کو، ایسا یہ استون حنان، حنان کہتے ہیں رونے والا پلر، اس کا نام ہی مشہور ہو گیا۔ یہ رو رہا تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ حضور آج تک مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے ہیں، میں اب ممبر آ گیا، لہذا حضور کی اس خدمت اور حضور سے ملنے والی اس برکت سے میں محروم ہو گیا۔ یہ سوکھی لکڑی بھی پہچانتی ہے کہ حضور کون ہے۔ اسی پہچاننے کا ہی تو نتیجہ تھا کہ کنکریاں بھی ابو جہل کے مٹھی میں بول پڑی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسی معرفت کا نتیجہ تھا کہ حضور کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا تھا۔ یہ اسی معرفت اور پہچان کا نتیجہ تھا کہ حضور کے اشارہ کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ انسان ہی نہیں، کل مخلوق حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل معرفت اور پہچان رکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے چند شریر انسانوں اور شریر جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہود و نصارہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ مفسرین نے، امام قرطبی نے ایک قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن نے یہ فرمایا کہ بیٹوں جیسے اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے پہچانتے جیسے انسان کو اپنی معرفت رہتی ہے، بھئی اپنی معرفت تو بہرحال بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ تو امام قرطبی نے قول نقل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو پہچانتا ہے وہ شعور کے عالم کے بعد پہچانتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، لاشعوری کے عالم میں نہیں پہچانتا۔ انسان کو اپنی معرفت شعور کے عالم میں ہونے کے بعد آتی ہے، لیکن اولاد کی معرفت جب سے نطفہ قرار پاتا ہے تب سے پہچانتا ہے کہ مجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ پھر پیدا ہوتا ہے تو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے نا۔ تو بیٹے کی جو معرفت ہوتی ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام دین یہود کے بھی بڑے عالم تھے،
ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر عالم کے آگے ایک نور ہوگا، لیکن عبداللہ ابن سلام کے آگے 2 نور ہوں گے۔ عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یہ دین یہود کے بھی عالم ہیں اور دین محمدی کے بھی عالم ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن سلام، تمہیں کیسے حضور کی معرفت ہوئی؟ تو فرمائے کہ یہ زبور و توریت و انجیل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خصائل اور جو عادتیں اور آپ کا جو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے رہتی کہ یہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر فرمایا کہ میں تو حضور کو اس طرح سے آخری نبی پہچانتا ہوں کہ یہی آخری نبی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے میں تردد ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے آخری نبی ہونے میں مجھے کوئی تردد نہیں۔ عرض کیا وہ کیسے؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے یہ تو صرف اس کے ماں کی شہادت کی بنیاد پر میں پہچانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ان کے تعلق سے تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ عرض کیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت میں حضرت عبداللہ ابن سلام کی پیشانی چوم لی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ صحابہ اکرام کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ پیشانی چومی جا سکتی ہے، اور جب پیشانی چومی جا سکتی ہے تو بزرگوں کی دست بوسی اور قدم بوسی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استنباط فرمایا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی کا عالم یہ ہے، ضد کا عالم یہ ہے، دل کے اندر حسد کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ ان علماء کا جو جاننے والے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے، حق چھپاتے ہیں، یعنی حضور کے جو اوصاف ہیں جو جانتے ہیں، جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں، وہ اپنے چھپانے کو بھی جانتے ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں، اور حضور حق ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جان بوجھ کر وہ حق کو، سچ کو چھپاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور کے اوصاف کا ذکر نہ کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور حضور کی تعریف و توصیف کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کس کا پیروکار ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو بے شک تو اس میں شک نہ کرنا۔ یعنی ہمیں یہ ہدایت ہے، یہ حق ہے، حضور حق ہے، حضور کا آنا حق ہے، حضور کی ہر عادت حق ہے، حضور کا ہر معجزہ حق ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، ازدواجی زندگی، یہ جو کچھ ہے وہ سب حق ہیں، سب حق ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح آیات قرآنی میں شک کی گنجائش نہیں، ایسے ہی عادات محمدی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایسا لاریب کلام اللہ نے ایسے بے عیب انسان پر نازل فرمایا ہے۔ یہ آج کے اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کثرت سے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.